الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث پڑھی، اسی سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس طرف بھی اور جہاں بھی دنیا میں دیکھا جائے، ہر جگہ مسلمان پریشان ہیں، ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ دنیا کا کوئی سا بھی ملک ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی علاقے میں اگر دیکھا جائے تو کوئی قوم پریشان ہے تو اس کا نام مسلمان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا سبب ہے؟ کیوں مسلمان آج ساری دنیا میں پریشان ہے؟ کیوں ان پر ہر طرف سے ظلم ہو رہا ہے؟ اور یہ حالات کیسے درست ہوں گے؟ یہی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب تک مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، اس وقت تک مسلمانوں کا ایک رعب تھا، دنیا میں مسلمانوں کا ایک دبدبہ تھا۔ اس وقت کی جو سپر پاور طاقتیں تھیں، قیصر و کسریٰ، روم، فارس، مسلمانوں کا نام سن کر وہ لرز جایا کرتے تھے، ان کے پائے تخت کانپ اٹھتے تھے مسلمانوں کا نام سن کر۔ ایک وقت وہ تھا، لیکن جب مسلمانوں نے اپنا طریقہ بدل دیا، اپنی روش بدل دی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی خلاف ورزی شروع کر دی، اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کوئی پرواہ نہیں رہی، تب مسلمانوں پر یہ حالات آنے شروع ہو گئے۔ مسلمان تنزلی کا شکار ہو گئے، اور وہ جس بلند مقام پر اس وقت تھے وہاں سے نیچے گرنا شروع ہو گئے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدل لے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتے ہیں، یعنی ان کو آفت میں، مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ جب اللہ کر لیتے ہیں، فلا مرد لہ، پھر اللہ کا وہ عذاب ٹلتا نہیں ہے، اور اس وقت کوئی مدد ان لوگوں کے کام نہیں آتی ہے۔ تو جب تک مسلمانوں نے اپنی آپ کو نہیں بدلا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے تھے، اس وقت تک مسلمانوں کا رعب تھا، دبدبہ تھا، دنیا میں ایک مقام تھا۔ لیکن جب مسلمانوں نے خود کو بدل لیا، اپنی روش بدل لی، اور زندگی گزارنے کا طریقہ مسلمانوں کا بدل گیا، اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا طریقہ کیا ہے، ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں رہی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے حالات بدل دیے۔
ہر طرف سے پریشانیاں شروع ہو گئی، ظلم و زیادتی ان کے اوپر شروع ہو گئی اور وہ ذلت کے گڑھے میں گرنا شروع ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی حدیثوں کے اندر کہ ایک زمانہ آنے والا ہے، اس زمانے کے اندر مسلمانوں کے حالات کیا ہوں گے، مسلمانوں نے جو اعمال کیے ہوں گے اس کے سبب سے ان کے اوپر ظلم و زیادتیاں شروع ہو جائیں گی، مسلمانوں کا کوئی مقام اور مرتبہ دنیا کے اندر نہیں ہوگا۔ کیوں کہ مسلمانوں نے بھی سمجھ لیا کہ ہم ایک قوم ہے جس کا نام مسلمان ہے، جیسے یہودی سمجھتے ہیں ہم ایک قوم ہے جس کا نام یہودی ہے، عیسائی سمجھتے ہیں ہم بھی ایک قوم ہے جس کا نام عیسائی ہے، برہمن سمجھتے ہیں ہم بھی ایک قوم ہے جس کا نام برہمن ہے۔ تو جس طرح دنیا کے دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک قوم ہے اور ہمارا وہ نام ہے، اسی طرح مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک قوم ہے جس کا نام مسلمان ہے۔ مسلمان ہونے کی ذمہ داری کیا ہے، مسلمان ہونے کے بعد کیا کیا چیزیں ان کے اوپر ضروری ہو جاتی ہے، ایک مسلمان کا کام کیا ہے، یہ احساس ان کے اندر نہیں ہے۔ اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسم، فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جس زمانے میں اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، مسلمان صرف نام کے باقی رہ جائیں گے، اسلام کی روح، اسلام کی حقیقت ان کے اندر نہیں ہوگی۔ آج ہم اور آپ اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں، اپنی زندگی میں غور کریں کہ ہمارے اندر کتنی چیزیں اسلامی ہیں، ہمارے گھروں میں کتنی چیزیں ہیں جو اسلام کے مطابق ہو رہی ہے، ہمارے کتنے کام زندگی میں ہیں جو ہم اسلام کے مطابق کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان صرف نام کے باقی رہ جائیں گے، مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، غیر مسلم بھی نماز نہیں پڑھتے، مسلمان بھی نماز نہیں پڑھتے، غیر مسلم بھی روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، مسلمان بھی یہ کام نہیں کرتے، غیر مسلم بھی شراب پیتا ہے، مسلمان بھی شراب پی رہا ہے، غیر مسلم بھی جوا کھیل رہا ہے، مسلمان بھی جوا کھیل رہا ہے، غیر مسلم بھی سودی کاروبار کر رہا ہے، مسلمان بھی سودی کاروبار کر رہا ہے۔ تو اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، صرف نام کے مسلمان ہوں گے، اسلام کی حقیقت، اسلام کی روح ان کے اندر نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، اور آج وہ زمانہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ جدھر دیکھیے صرف نام کے مسلمان ہیں، نام ہے عبداللہ، عبد الرحمن اور مسلمانوں کے بڑے بڑے نام، لیکن ان کے اعمال کو دیکھا جائے، ان کے کردار کو دیکھا جائے، ان کے اخلاق کو دیکھا جائے تو وہ اسلامی نہیں ہے، اسلام کی حقیقت ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ کسی محلے سے گزر ہو اور ایک مسلمان آدمی گزرے، اسے کسی مسلم ہوٹل کی تلاش ہو، تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اگر اس محلے میں جہاں سے گزر رہے ہیں وہ محلہ صاف ستھرا ہے، بچے سڑکوں پر کھیلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، گالی گلوچ کی آواز نہیں آ رہی ہے، تو سمجھ جائیے کہ یہ غیر مسلم محلہ، یہاں مسلمان ہوٹل نہیں ملے گا۔ اور جہاں پر سڑکوں پر کچرا نظر آئے، بچے کھیل رہے ہوں، آپس میں لڑ رہے ہوں، گالی گلوچ کی آواز آ رہی ہو، تو سمجھ جاؤ یہ مسلم محلہ ہے، مسلم ہوٹل یہاں مل جائے گا۔ تو یہ الٹا ہو گیا بالکل۔ اسلام نے تو ہمیں صفائی ستھرائی کا حکم دیا، اسلام نے ہمیں گالی گلوچ سے بچنے کا حکم دیا، اور اسلام نے جن چیزوں کا حکم دیا ہم نے اس کو پلٹ دیا، یہ چیزیں ہماری غیروں نے لے لی۔ تو ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں کے محلے سے گزر ہوتا تھا تو قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی، بچے قرآن پڑھتے ہوئے سنائی دیتے تھے۔ آج مسلم محلے سے گزرو تو بچے گالی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں،
گانوں کی آواز سنائی دیتی ہے، بچے فلموں کی اور گانوں کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو بالکل معاملہ پلٹ گیا۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، اسلام کی حقیقت، اسلام کی روح ختم ہو جائے گی۔ ہم مسلمان ہو گئے تو ہمیں اب کیا احساس ہونا چاہیے، کن ذمہ داریوں کو محسوس کرنا چاہیے، یہ چیزیں ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے یہ پیشین گوئی فرما دی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، صرف نام کے مسلمان باقی رہیں گے، کام ان کے سارے غیروں والے ہوں گے، سارے کام غیر مسلموں والے ہوں گے، سارے کام وہ ہوں گے جو اللہ کو نہیں مانتے ان لوگوں کے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں گے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ جب ہمارے حالات یہ ہوں گے تو پھر اللہ کی طرف سے مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اور مصیبتیں اور پریشانیاں مسلمانوں پر ہی آئیں گی دنیا میں، یہ بھی بات طے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جو غیر مسلم ہے وہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، اسے تو اللہ نے شریعت کے احکام کا مکلف ہی نہیں بنایا، اسلامی قانون پر عمل کرنے کا اس کو پابند ہی نہیں بنایا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے، آپ کے دو ملازم ہیں، دو نوکر ہیں، ایک کو آپ نے حکم دیا کہ تجھے مارکیٹ جانا ہے، فلاں فلاں سامان لے کر کے آنا ہے، آپ نے ایک دن حکم دیا، اس نے آپ کی بات نہیں مانی، دوسرے دن پھر آپ نے کہا کہ مارکیٹ جانا ہے، یہ سامان لے کر کے آنا ہے، اس دن بھی نہیں گیا، تیسرے دن پھر آپ نے حکم دیا کہ مارکیٹ جانا ہے اور یہ سامان لے کر کے آنا ہے، آپ اس کو برابر حکم دیتے جا رہے ہیں، وہ آپ کی بات نہیں مانتا، تو اب آپ اس کو سزا دیں گے، یا تو آپ اس کو نوکری سے نکال دیں گے یا آپ اس کی تنخواہ کاٹ لیں گے۔ آپ اسی نوکر کو سزا دے سکتے ہیں جس کو آپ نے حکم دیا تھا، دوسرے کو آپ نے حکم نہیں دیا، آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے، آپ اس کی تنخواہ نہیں کاٹ سکتے۔ ٹھیک یہی معاملہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کو اگر نہیں مانیں گے، اللہ نے جن چیزوں کا پابند بنایا اس کو پورا نہیں کریں گے، تو اللہ کی طرف سے سزا بھی انہی لوگوں کو ملے گی۔ غیر مسلموں نے تو اپنے آپ کو اللہ کا پابند ہی نہیں بنایا، وہ تو اللہ کو ہی نہیں مانتے، ان کے لیے تو سزا آخرت میں رکھی ہوئی ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے اپنے گلے میں اللہ کی غلامی کا، رسول اللہ کی غلامی کا طوق ڈالا، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور اس بات کا اقرار کیا کہ ہم زندگی گزاریں گے اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، ہم نے یہ اقرار کر لیا، اب اس کے بعد اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو سزا بھی ہمیں ملے گی۔ جن لوگوں نے اقرار نہیں کیا ان کو سزا نہیں ملے گی، ان کی سزا تو ہمیشہ ہمیشہ آخرت میں جہنم کی صورت میں۔ تو اللہ کی طرف سے پریشانیاں، مصیبتیں ماننے والوں پر ہی آئیں گی دنیا میں، کہ وہ اللہ کو مان رہے ہیں، رسول اللہ کو مان رہے ہیں، لیکن ان کے حکموں کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں، تو پریشانیاں آ رہی ہے۔ تو نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان صرف نام کے باقی رہیں گے، اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، مسلمان ہونے پر ذمہ داریاں کیا ہوتی ہے، اسلام کی حقیقت اور روح ختم ہو جائے گی، وہ زمانہ موجود ہے۔ دوسری پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لا يبقى من القرآن الا رسمہ، کہ قرآن کریم کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے۔ قرآن پڑھنے والے بہت ہوں گے، قرآن کے حافظ بہت ہوں گے، قرآن کے عالم بہت ہوں گے، اور قرآن کو رٹنے والے بہت ہوں گے، لیکن قرآن پر عمل کرنے والے بہت کم ہوں گے، صرف قرآن کے حروف باقی رہیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے قرآن پڑھنے والے ماشاءاللہ بہت ہیں، قرآن کے حافظ بھی کافی تعداد میں نظر آتے ہیں، لیکن قرآن پر عمل کرنے والے کتنے ہیں؟ قرآن پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ قرآن کے صرف حروف باقی رہیں گے، قرآن پر عمل کرنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ قرآن کسی کی زندگی میں نہیں ہوگا، صرف زبان پر پڑھنے کے لیے، قرآن کا صرف ترجمہ پڑھ لیں گے، تفسیر پڑھ لیں گے، درس قرآن کے حلقے میں بیٹھ جائیں گے، لیکن اس کے مطابق ان کی زندگی نہیں ہوگی۔ آج دیکھیے
ہم اور آپ قرآن کے مطابق ہماری کتنی زندگی ہے، قرآن کے مطابق ہمارا کتنا عمل ہے؟ شادی بیاہ کا موقع ہو، میت کا موقع ہو، یا کوئی بھی موقع ہو، کاروبار ہم کر رہے ہوں تو کتنا ہم قرآن کریم کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟ حالانکہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں لیکن قرآن کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، قرآن کریم لاکھوں کی تعداد میں چھپیں گے، پڑھنے والے قرآن بہت ہوں گے لیکن ان کی زندگی میں قرآن کے مطابق عمل نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ظاہری شکل و صورت سے کیا ہوتا ہے، دل صاف ہونا چاہیے۔ ظاہری شکل و صورت سے کیا ہوتا ہے؟ دل صاف ہونا چاہیے۔ اللہ تو دلوں کو دیکھتے ہیں، ہمارا ظاہر کیسا بھی ہو۔ تو یہ بات بالکل ہی بکواس ہے۔ یہ بات بولنے کا حق اسی آدمی کو ہے جو ظاہری شکل و صورت میں مسلمان ہو، ظاہر اس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، اس کے بعد کہے کہ اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتے، اللہ تو دلوں کو دیکھتے ہیں۔ ظاہری شکل و صورت کی مطلب کوئی اہمیت نہیں، حالانکہ ظاہری شکل و صورت کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے اور اس کے بڑے فوائد ہیں۔ ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا، سنت کے مطابق اس کا چہرہ نہیں ہے، شریعت کے مطابق اس کا لباس نہیں ہے، شریعت کے مطابق اس کے بال نہیں ہیں، وہ آدمی زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوگا اس آدمی کے مقابلے میں جس کا چہرہ شریعت کے مطابق ہوگا، جس کا لباس شریعت کے مطابق ہوگا، جس کے بال شریعت کے مطابق ہوں گے۔ یہ تجربہ ہے، سنیما ہال میں آپ جا کر دیکھیے، 95% لوگ وہ ملیں گے جن کا چہرہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، 5% الا ماشاء اللہ وہ بھی کوئی مل جائے کہ جس کے چہرے پر داڑھی بھی ہو اور وہ سنیما ہال میں فلم دیکھنے گیا ہو، بہت کم۔ شراب خانے میں جائیے، 99% لوگ ایسے ملیں گے جن کا چہرہ سنت اور شریعت کے مطابق نہیں ہے، 1% وہ بھی بہت مشکل سے کوئی مل جائے کہ جس کا چہرہ سنتی ہو، چہرے پر داڑھی سجا رکھی ہو اور وہ شراب خانے میں گیا ہو پینے کے لیے۔ تو ظاہری حلیے کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ انسان جب ظاہری شکل و صورت بناتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی وہ بہت ساری پریشانیوں سے اور بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ شیطان ان لوگوں پر جلدی حملہ کرتا ہے جن کی ظاہری شکل و صورت بھی شریعت کے مطابق نہیں ہوتی ہے، اور جن کی ظاہری شکل و صورت شریعت کے مطابق ہوگی ان پر حملہ کرنے میں شیطان کو تھوڑا وقت لگتا ہے۔ تو ظاہری شکل و صورت کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ ایک آدمی کتنا ہی بڑا عالم ہو، کتنا ہی بڑا قاری ہو، بہت اچھا قرآن پڑھنے والا ہو، بہت زیادہ مسئلے مسائل جاننے والا ہو، لیکن اگر اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے تو وہ آدمی امامت نہیں کر سکتا۔ دوسرا آدمی کم پڑھا لکھا ہے، زیادہ مسئلے مسائل نہیں جانتا، لیکن شریعت کے مطابق اس کے چہرے پر داڑھی ہے، وہ آدمی امامت کرے گا۔ دوسرا بہت زیادہ مسئلہ جانتا ہے لیکن اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، وہ امامت نہیں کر سکتا۔ تو ظاہری شکل و صورت کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ تو ظاہری حلیہ بھی بنانا ہے اور باطن بھی بنانا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا قرآن کے صرف حروف باقی رہیں گے، قرآن پر عمل ختم ہو جائے گا۔ آج وہ زمانہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، حافظ بھی لاکھوں کی تعداد میں تیار ہو رہے ہیں ملک کے اندر، لیکن قرآن کریم کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہے۔ یہ دوسری پیشین گوئی اللہ کے نبی نے فرمائی۔ تیسری پیشین گوئی اللہ کے نبی نے فرمائی مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجدیں بڑی عالیشان ہوں گی، بڑی کثرت کے ساتھ مسجدیں تعمیر ہوں گی، لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی۔ مسجدیں بڑی شاندار بنائی جائیں گی، بہترین قالینیں مسجدوں میں بچھائی جائے گی اور ماربلز بہترین والے لگائے جائیں گے، مسجدوں کے اندر ہر چیز کا انتظام ہوگا، کمی ہوگی تو صرف نمازیوں کی۔ نمازی مسجد میں نظر نہیں آئیں گے، نمازی صرف رمضان میں آئیں گے، نمازی صرف جمعے کے دن آئیں گے، اور اس کے بعد پورے ہفتے مسجد ویران ہوں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا اور وہ زمانہ موجود ہے
آج مسجدیں بنانے پر بڑی محنت کی جا رہی ہے، بڑے اونچے اونچے مینار بنائے جا رہے ہیں مسجدوں کے کہ بیگوسرائے سے آدمی دیکھ لے گا نینگا کی مسجد ہے، اور بہترین قالین کا انتظام مسجدوں میں، ہر چیز کی سہولیت کا انتظام مسجدوں میں کیا جا رہا ہے، لیکن مسجدیں آباد نہیں ہیں، مسجدوں میں اللہ اللہ کرنے والے نہیں ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھنے والے نہیں ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جس مسجد میں 2000 آدمی ہوتے ہیں، عام دنوں میں دیکھو 40-50 آدمی، جس مسجد میں رمضان میں 200 آدمی ہوتے ہیں، عام دنوں میں مشکل سے 10 آدمی نظر آتے ہیں۔ تو مسجدیں بڑی عالی شان ہوں گی، اللہ کے نبی نے فرمایا، لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی۔ مسجدوں کا جو مقصد ہے، مسجدوں کا مقصد کیا ہے؟ مسجدوں کا مقصد صرف رمضان میں مسجدوں کو بھر دینا نہیں، مسجدوں کا مقصد صرف جمعے کی نماز پڑھ لینا نہیں ہے، مسجدوں کا مقصد ہے 5 وقتہ نماز مسلمان مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ ادا کرے، اس لیے مسجد بنائی جاتی ہے، صرف جمعے کی نماز کے لیے مسجد نہیں ہے۔ جس طرح رمضان میں فرض نمازیں، رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی فرض نمازیں، جمعے کی نماز جیسے فرض ہے، اسی طرح پورے ہفتے کی نمازیں بھی فرض ہے۔ ہم نے جمعے کو اہمیت دے دی، جمعے کے دن ماشاءاللہ سب نہا دھو کے خوشبو لگا کر کے ٹوپی سر پر پہن کر کے مسجد میں آ گئے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے لگے، اور عصر کی نماز میں پھر سب غائب، پورے ہفتے غائب رہیں گے اور پھر جمعے کے دن آ جائیں گے۔ تو مسجد بنانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف جمعے کی نماز ادا کر لی جائے، بلکہ مسجد بنانے کا مقصد یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز مسلمان ایک ساتھ مل کر کے جماعت کے ساتھ ادا کرے، یہ مسجد بنانے کا مقصد ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا زمانہ آئے گا ایک کہ مسجدیں عالی شان ہوں گی، بڑی شاندار بنائی جائیں گی، بڑی کثرت سے بنائی جائیں گی، لیکن جو ان کا مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ مسجدوں میں نمازی نہیں رہیں گے، اللہ کا ذکر کرنے والے نہیں رہیں گے، مسجدیں ویران ہوں گی۔ تو یہ 3 پیشین گوئیاں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، مسلمان صرف نام کے رہیں گے، دوسرا قرآن کے صرف حروف باقی رہیں گے، عمل زندگی سے ختم ہو جائے گا، اور تیسرا فرمایا مسجد عالی شان ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی۔ آج ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں بالکل فٹ بیٹھ رہی ہیں۔ ہم مسلمان ہیں صرف نام کے، ہماری تہذیب مسلمانوں والی نہیں، ہمارا رہنا سہنا مسلمانوں والا نہیں، ہمارا لباس مسلمانوں والا نہیں، ہمارا چہرہ مسلمانوں والا نہیں، قرآن ہم پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن کے مطابق عمل نہیں، مسجدیں ہمارے یہاں بہت ہے لیکن مسجدوں میں نماز پڑھنے والے لوگ موجود نہیں۔ جب حالات ایسے ہوں گے تو پھر پریشانیاں آئیں گی، آفتیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اور جب اللہ کسی قوم کو پریشانی میں، مصیبت میں، آفت میں ڈالنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو فرمایا فلا مرد لہ، اللہ کی اس مصیبت کو، اللہ کی بھیجی ہوئی اس مصیبت کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوتا۔ وما لہم من دونہ من وال، اور پھر ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں آتا۔ آج ہم لاکھ چلاتے رہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، مصیبت ہمارے اوپر آ رہی ہے، ہمارے اوپر فلاں نے ظلم کر دیا، فلاں نے حملہ کر دیا، آج ہم پریشان ہیں، لیکن اگر ہم اپنے حالات نہیں بدلیں گے تو یہ مصیبتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ ہم نے اپنے حالات بدلے، اللہ نے ہمارے حالات بدل دی۔ قرآن کریم میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ قوم اپنی حالت خود نہ بدل لے۔ اللہ کی مدد تو آ رہی تھی صحابہ کرام کے ساتھ، ان کے بعد کے لوگوں کے ساتھ، ہمارے بزرگوں کے ساتھ اللہ کی مدد آ رہی تھی، لیکن جب ہم نے اپنی حالت بدل لی تو اللہ نے بھی بدل دیا، اور اللہ نے پھر آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں ڈالنی شروع کر دی۔ اب بھی اگر ہم اپنی حالت کو بدل لیں اور دوبارہ پھر اسی ٹریک پر چلے آئیں جس پر سے ہم بھٹک گئے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد آج بھی آ سکتی ہے، تمام پریشانیاں آج بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ کمزور نہیں ہو گیا ہے، اللہ جیسے پہلے سپر پاور تھے آج بھی ہیں، اللہ نے جیسے پہلے لوگوں کی مدد کی تھی آج بھی لوگوں کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے حالات کو بدلیں، ہم اپنی زندگی کا طریقہ بدلیں، اسلام کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہمارے سارے کام ہو جائیں، ہمارا کردار، ہمارے افعال، ہماری تہذیب، ہمارا رہنا سہنا، ہمارے اخلاق، کاروبار میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، شریعت کو فالو کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ آج بھی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی تمام
امت مسلمہ کو صحیح راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔